ناظرین، لاڈلی ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے، کیونکہ اپنی بیٹی نازو کا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد لگتا یہی ہے کہ اسحاق صاحب یہ غم برداشت نہیں کر پائیں گے اور اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائیں گے۔ اسحاق صاحب کو جیولر سے کال آتی ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی یہاں جیولری بیچنے آیا ہے۔ اب اسحاق صاحب تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب سندس کر رہی ہے، پہلے ہماری ہیلپ کے لیے اس نے اپنی گاڑی بیچی اور اب ہماری ہیلپ کے لیے اپنی جیولری بیچ رہی ہے۔ تبھی وہ فوراً جیولر کی شاپ کے لیے نکلتے ہیں تاکہ سندس کو بر وقت منع کر سکیں، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو کچھ اور ہی کہانی نکل کے سامنے آتی ہے۔ ویسے یہاں پر مجھے اس جیولر کی پھرتیوں پہ بڑی ہنسی آ رہی تھی کہ یہاں تم نے اسحاق صاحب کو کال کی ہے، اپنی دکان پر بلایا ہے اور ان کے جاتے ساتھ ہی تم یہ خبر دیتے ہو کہ وہ جیولری تو میں نے آگے سیل آؤٹ بھی کر دی اور اگر آپ کو واپس چاہیے تو آپ کو 30 لاکھ اوپر دینے پڑیں گے۔ بہرحال اب جیولر جب اسحاق صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے جو لڑکی جیولری بیچنے آئی تھی وہ آپ کی بیٹی ہے، اور پھر جب سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھاتا ہے تو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے، یہاں پر اسحاق صاحب اتنا بڑا غم برداشت نہیں کر پاتے کہ ان کی بیٹی نازو گھر کی جیولری یوں چوری چھپے آخر کیوں بیچ رہی تھی اور پھر ان پیسوں کا اس نے کیا کیا۔ اگر اسے پیسوں کی ضرورت تھی تو وہ گھر میں ڈسکس کر سکتی تھی، اپنے فادر یا بھائیوں سے مانگ سکتی تھی۔ اب اسحاق صاحب یہ غم برداشت نہیں کر پاتے کہ نازو نے گھر کا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ ابھی تو اسحاق صاحب کو یہ نہیں پتا کہ نازو نے جو جیولری بیچی ہے وہ بھی اپنی بھابھی مریم کی ہے۔ یہاں پر انہیں دل میں ٹیس سی اٹھتی ہے، بہت مشکل سے خود میں ہمت پیدا کرتے ہیں اور گھر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن گھر میں انٹر ہوتے ہی جو سننے کو ملتا ہے یہ اسحاق صاحب کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ نازو اور اس کی ماں کی ساری باتیں سن لیتے ہیں، جبکہ اس کی ماں نازو سے کہتی ہے کہ تم نے مریم کی جیولری اٹھا کے کیوں بیچی، اور یہاں پر نازو ایک بار پھر جھوٹ کا سہارا لیتی ہے، بابر کی کہانی تو اندر گول کر جاتی ہے اور سارا الزام مریم کے بھائی پرویز پر لگا دیتی ہے کہ وہ مجھے کافی عرصے سے حسنہ آپی کے ساتھ مل کے بلیک میل کر رہا تھا، جبکہ نازو کی ماں اس بات سے مطمئن نہیں ہوتی اور پوچھتی ہے کہ آخر پرویز تمہیں بلیک میل کیوں کرے گا، اور یہاں پر چاروں ناچار نازو کو اپنا راز بتانا پڑتا ہے، کیونکہ اسے اتنا اطمینان تو ضرور ہے کہ وہ اپنی ماں کو اپنا جتنا بڑا گناہ بھی بتا دے، اس کی ماں پردہ ڈال کے بھائیوں اور باپ سے نازو کو بچا لے گی۔ تبھی نازو سوچتی ہے کہ ماں کو اگر اپنی اتنی سی بات بتا دیتی ہوں تو ماں مجھ سے جیولری کے بارے میں بار بار تفتیش نہیں کرے گی۔ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ دراصل پرویز کو پتہ چل گیا ہے کہ مریم کی ڈی این سی میں نے کروائی تھی۔ اب نازو کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ دروازے کے اس پار کھڑے اسحاق صاحب جو پہلے ہی دل پکڑ کے کھڑے تھے یہ بات برداشت نہیں کر پاتے اور وہیں دھڑام سے گر جاتے ہیں۔ نازو اور اس کی ماں جب اسحاق صاحب کو یوں گرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پریشانی میں ان کی طرف لپکتے ہیں، جبکہ نازو اب تھوڑی پریشان ہوتی ہے کہ کیا بابا نے سب سن لیا۔ تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے اسحاق صاحب نے ساری باتیں سن لی ہیں اور یہ دکھ وہ برداشت نہیں کر پائے۔ بہرحال فی الحال ضروری یہ ہے کہ انہیں ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا جائے۔ اب جیسے ہی اسحاق صاحب کو ایمرجنسی میں لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ انہیں تو میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ان کا بچنا خاصا مشکل ہے۔ یہاں پر نازو اور اس کی ماں خاصے پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ نازو کی ماں تو اسے اچھی خاصی سنا بھی دیتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، کاش کہ میں نے شروع دن سے ہی تم پہ سختی کی ہوتی تو تم آج اتنی بڑی بڑی غلطیاں نہ کرتی پھر رہی ہوتی۔ جبکہ نازو اپنی ماں سے رو رو کے منت کرے گی کہ پلیز بھائیوں کو یا کسی بھی رشتہ دار کو نہ بتائیے گا کہ بابا کے ہارٹ اٹیک کی ریزن میں ہوں۔ اب ایمرجنسی میں جب عمر، راہم اور ارسل کو کال کی جاتی ہے اور وہ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو راہم حیران رہ جاتا ہے کہ صبح تک تو بابا بالکل ٹھیک تھے، شاپ پہ بھی گئے تھے، پھر آخر ایسا اچانک کیا ہو گیا کہ بابا کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور ایمرجنسی میں ہاسپٹل لانا پڑا۔ اب نازو کی ماں ایک دفعہ پھر نازو کی طرف دیکھتی ہے، جبکہ نازو آنکھوں میں اپیل لیے اپنی ماں سے درخواست کرتی ہے کہ کسی کو کچھ نہ بتائیں۔
یہاں پر نازو کی ماں ایک دفعہ پھر وہی غلطی کرنے والی ہے، یعنی نازو کے اتنے بڑے گناہ پہ پردہ ڈالنے والی ہے، لیکن اب وہ زیادہ دیر تک نازو کا اصل چہرہ اس کے بھائیوں سے نہیں چھپا سکتی، کیونکہ نازو کے سارے راز پرویز تک پہنچ چکے ہیں۔ اب نازو فی الحال تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہو سکتا ہے اپنے بھائیوں کو پرویز کے خلاف کرنے کی کوشش کرے، یا پھر اپنے باپ کے ہارٹ اٹیک کا سارا الزام اپنے شوہر روحان پہ لگا دے کہ وہی بابا سے ملنے آیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے ایسی کون سی باتیں کی کہ میرے باپ کا آج یہ حال ہے کہ وہ ہسپتال میں پڑا ہے، اور اسی بات کو بہانہ بنا کے روحان کو چھوڑنے کی بات کرے۔ لیکن نازو جو کچھ بھی کر لے، پرویز وہ تمام ویڈیوز لے کے جب نازو کے گھر والوں تک پہنچے گا اور پھر نازو کی ساری کارستانیاں اس کے بھائیوں کو بتائے گا، تو آخر کار اس کے بھائیوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے باپ کے ہارٹ اٹیک کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ان کی لاڈلی بیٹی نازو ہے۔ اب ناظرین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسحاق صاحب جانبر ہو سکیں گے یا پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جبکہ دوسری طرف عمر بھی بہت پریشان ہے۔ اس نے نازو کے لیے جو فلیٹ بک کروایا تھا، اب چونکہ کاروبار میں کافی نقصان ہوا ہے تو وہ اس کی قسط ادا نہیں کر پا رہا، جبکہ پراپرٹی ڈیلر کی کالز پہ کالز آ رہی ہیں۔ ایسے میں عمر فیصلہ کرتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنی دکان کے کاغذات گروی رکھوا کے نازو کے فلیٹ کی قسط ادا کر دوں، لیکن یہاں پر یقیناً عمر کے بھائی راہم اور ارسل دونوں ہی اسے سمجھائیں گے کہ آپ پہلے ہی بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ جب ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے تھے تو بھلا آپ کو کیا ضرورت تھی نازو کے لیے فلیٹ یا گھر بک کروانے کی، اور اب اگر آپ قسط ادا نہیں کر پا رہے تو دکان کے کاغذات گروی رکھوا کے آپ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرنے جا رہے ہیں، جس کے بعد آپ کے پاس صرف پچھتاوا باقی بچے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بار عمر کو تھوڑی عقل آ جائے، لیکن ایسے میں ناظرین ہوگا یہی کہ نازو کا جو فلیٹ بک کروایا تھا، پیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے وہ نازو سے چھن سکتا ہے، اور اس کے بعد جب نازو پہ گھر کی دیواریں بھی تنگ ہوں گی، جب راز کھلے گا کہ اپنے باپ کے ہارٹ اٹیک کے پیچھے یہی نازو ہے، اور پھر روحان جب بھائیوں کو بتائے گا کہ نازو اسے کیا دھمکی دے کے گھر سے نکلی ہے، اور پھر جب پرویز بھی نازو کی ویڈیوز اس کے بھائیوں کے سامنے پیش کرے گا، تو نازو کا اس گھر میں رہنا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کیا وہ ضد لگائے بیٹھی رہے گی کہ روحان سے طلاق لے گی، جبکہ وہ تو اسی لیے روحان کو یہ سب بلیک میلنگ کر رہی تھی کہ روحان کے ساتھ اپنے باپ کے دیے گئے گفٹڈ فلیٹ میں شفٹ ہو سکے اور اس کی ماں سے دور رہے۔ اب فلیٹ کے چھن جانے کے بعد اور بھائیوں کے رویے چینج ہو جانے کے بعد تو نازو کے پاس آخری آپشن روحان ہی بچا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ روحان سے معافی مانگتی ہے۔ نہ صرف روحان بلکہ نازو کو تو روحان کی ماں سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اپنی بیمار ساس کی خدمت کرنی چاہیے۔ خیر، نازو سے ہمیں اتنی امیدیں تو نہیں ہیں، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہی ہو جائے تو یہی کافی ہے۔ ویسے ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا نازو اور روحان کا رشتہ ڈرامے کے اینڈ پہ ختم ہو جائے گا یا بچ جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔